اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ایسے شخص کی اللہ کے سامنے وکالت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہلاک کر دینے والی، جس شخص کے اندر ان تینوں میں سے کوئی چیز آ گئی ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، جب کسی انسان کے اندر خود پسندی آ جائے، اپنے آپ پہ فخر کرنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا اور کسی اور کو خاطر میں نہ لانا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز وشح مطاع، کسی شخص کے اندر بخیلی ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، اور وہ اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کو مینٹین نہیں کر رہا، اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، تو یہ بھی شخص ہلاک ہو گیا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش، ایسی دل کی چاہت کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کو پورا کیا جائے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ مہلکات ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھیے، خواہش نفس کی پیروی یہ ایک قرآن کی اصطلاح ہے جس کو قرآن نے ایک نہیں دسیوں بار قرآن میں ذکر کر کے تو اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ سمجھیے خواہش نفس کی پیروی، بنیادی طور پر اس کا مفہوم کیا ہے؟ کون سی خواہش ہے جس کو پورا کرنے میں حرج نہیں ہے، اور کون سی خواہش ہے جس کو پورا کرنے میں ہلاکت ہے اور قرآن کی زبان میں مذمت کی گئی ہے؟ اور پھر خواہش نفس کو اپنا معبود، اپنا رب بنا لینا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر خواہش نفس کی پیروی کی جو ہمارے معاشرے میں مثالیں ہیں وہ کس انداز سے پائی جا رہی ہیں؟ اور پھر سب سے اہم نقطہ کہ خواہش نفس کی پیروی، اس چیز سے میں اپنے آپ کو کیسے نکال سکتا ہوں، کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں، کیسے قابو میں کر سکتا ہوں، یہ چند نکات ہیں جو آج کے ہمارے جمعے کا موضوع ہے۔ تو پہلی چیز یہ سمجھیے جو قرآن نے کہا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا کہ ایسا شخص جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہش نفس کی پیروی کیا چیز ہے؟ خواہش بنیادی طور پر دل کی چاہت کو کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کو دل چاہے، کسی بات کے کرنے کو دل چاہے، کسی جگہ جانے کو دل کرے، اور کسی چیز کے کھانے کو انسان کا دل للچائے، دل کرے، اس کو کہتے ہیں خواہش نفس۔ امام کفوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میل النفس الی ما تستلذہ، خواہش نفس یہ ہوتی ہے کہ انسان کے نفس کا، انسان کے جی کا، اس کے دل کا کسی چیز کی طرف للچانا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا،
الی ما تستلذہ، ایسی چیز کہ جو اس کو لذت دیتی۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میل الطبع الی ما یلائمہ، طبیعت کا کسی چیز کی طرف میلان ہونا، کسی چیز پہ دل کرنا، جی للچانا۔ لیکن یہ جو خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ جی کسی چیز کی طرف للچا رہا ہے، یہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ کا کسی کام کے کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کام کو کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، وہ کام حلال ہے، جائز ہے، تو آپ اس کو کیجئے، لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، تو اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، تو بسم اللہ، لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پلان کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ پلان کرتے ہیں، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، آج فلاں جگہ جانے کو دل کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، لا حرج۔ یہ وہ خواہش نفس کی پیروی نہیں ہے جو شریعت نے مذمت کی ہے، یہ تو جائز خواہش۔ لیکن جس چیز کی اسلام نے، قرآن نے مذمت کی ہے، وہ یہ خواہش ہے کہ کسی کام کے کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کے کرنے پہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، اس کے کرنے پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، وہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، اور آپ اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو پیچھے کر کے اپنے دل کی چاہت اور خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے خواہش نفس کی پیروی کی ہے۔ یہ ہے مفہوم۔ آج یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے اور اس کے کھانے میں شریعت کی خلاف ورزی ہے، آج فلاں جگہ جانے کو دل کر رہا ہے اور وہاں جانے میں شریعت کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، تو آپ شریعت کی حدود قیود کو، اللہ کے فرمان کو پیچھے کر کے، میرا دل کر رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے، میں یہ نہیں روک سکتا اپنے آپ سے، میں یہ کروں گا، تو آپ نے خواہش نفس کی پیروی کی ہے۔ تو دونوں قسم کی خواہشیں، ایک وہ خواہش جس کو پورا کرنے میں حرج نہیں، ایک وہ خواہش جس کو پورا کرنے پہ آپ گنہگار ہیں، دونوں میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود اور قیود مقرر کر دی ہیں، جو سرکل اور دائرہ بنا دیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی خواہشات پوری کیجئے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کیجئے، جو دل کر رہا ہے وہ کھائیے، جو دل کر رہا ہے وہاں جائیے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کر رہے ہیں تو لا حرج، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس دائرے کو کراس کیا، اس لائن کو کراس کیا، اس حد کو تجاوز کیا، وہیں پہ آپ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ بالکل یہی بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات وغیرہ کی حدیث ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب اربعین نووی میں بھی لے کے آئے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، صحیح مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی دل کی چاہتیں، اس کی دل کی لذتیں اور مزے اسی چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں شریعت کی روشنی میں۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو، اپنی لذتوں کو، اپنی چاہتوں کو ان لائی ہوئی شرعی قوانین کے تابع نہیں کر لیتا جو میں لے کے آیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیا۔ اب دیکھیے کہ انسانی جسم، اس کے حیوانی تقاضے بھی ہیں، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے گا حدیث کی روشنی میں، اس کے حیوانی تقاضے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ حیوان ہے، جانور ہے، اس کے اندر کھانے کا جذبہ ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے، اس کی بلا سے حلال سے آئے حرام سے آئے، کھانا چارہ جو ہے وہ 10 دن کا پڑا ہوا ہو یا تازہ تازہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی سروکار نہیں ہے حلال ہے حرام ہے، اسے کھانے کو چاہیے، اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ چراگاہ، یہ فصل خراب ہو جائے گی اگر میں اس میں جاؤں گا تو، لیکن اسے چیز کھانی ہے تو وہ گھس جائے گا، وہ جانور ہے، حیوان ہے، اس کی حیوانی تقاضا ہے۔ اسی طرح پینے کو پانی چاہیے تو اس کو کوئی سروکار نہیں، حلال ہے حرام ہے کچھ بھی ہے،
اسی طرح جنسی معاملہ ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کرائٹیریا اور اصول نہیں ہے۔ یہی انسانی صفت بھی ہے، انسان کا جو حیوانی تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے۔ انسان کو بھوک لگی ہے، اس کو کھانا چاہیے، چاہے حرام سے آئے حلال سے آئے جیسے بھی آئے، لیکن یہ شریعت کی قوانین اگر ہم نے پڑھے ہوئے ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں یہ چیز کھانے میں درست ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ مجھے کھانی نہیں چاہیے، یہ مجھے لے لینی چاہیے۔ یہ اب کون متعین کرے گی؟ شریعت۔ اب آپ کے جو حیوانی تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، جانور کی طرح پیاس لگتی ہے، جنسی عمل ہے، جو بھی معاملہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک اپنے ان حیوانی تقاضوں کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق ڈیزائن نہیں کر لیتے، میری لائی ہوئی شریعت کے انڈر نہیں کر لیتے، اس وقت تک مومن نہیں ہوگے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حدیث کو جو پیغام دیا گیا ہے، سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 50 میں اس کو ایک قانون کی حیثیت دی ہے، ایک اسلامک لا کی حیثیت دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، اگر یہ لوگ آپ کی پیروی نہیں کرتے، فَعْلَمْ، تو سمجھ لو، پکی ٹھکی بات ہے، گارنٹیڈ بات ہے، انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، کہ جب آپ نے شریعت کی پیروی کرنے لگ پڑے ہیں تو آپ شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن شریعت کو پیچھے کر کے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پیچھے کر کے آپ جو دل کی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ وہی بات ہے انما یتبعون اہواءہم۔ ابو جہل وغیرہ اور دیگر کافر جو ہیں، جو مانتے نہیں تھے رسول اللہ کو، وہ دلی طور پر تو مان چکے تھے ایک اعتبار سے، رسول اللہ کا قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے، لیکن اگر کسی نے پوچھا کہ تم مانتے کیوں نہیں، وہ جانتے بھی ہو کہ واقعی یہ سچا رسول ہے، تو بس کیوں نہیں مانتے تھے؟ دل نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا، دل کی چاہت اس طرف نہیں جاتی۔ اگر یہ مان لیا تو یہ مسئلہ ہوگا، ہماری وجاہت چلی جائے گی، ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہی معاملہ یہودیوں نے کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ کو پہچان لیا، واقعی یہی آخری نبی ہے جو اللہ نے بھیجنا تھا، جس کے بارے میں تورات انجیل میں آ چکا ہے، پہچان لیا، لیکن نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانا کہ دل نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا۔ تو جو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، قانون کی حیثیت دے دی اس چیز کو، اسلامک لا بنا دیا کہ جو بندہ رسول اللہ کی پیروی کر رہا ہے تو وہ تو کر رہا ہے، لیکن جو نہیں کرنا فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ جان لو، یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ اب آپ نے یہ پہلی چیز یہاں سمجھ لی کہ خواہشات نفس کی پیروی کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہاں سمجھیے، یہ جو اللہ نے کہا سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا کے بیٹھا ہے؟ اور اسی طرح کی آیت آئی سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 23 میں، فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے مفہوم کو ذرا سمجھیے۔ اور کوئی شخص اپنی خواہشات کو اپنا رب کب بناتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں یہ چیز نوٹ کر لیجئے کہ جس بندے کی زندگی کا شیوا یہ ہے، اس کی زندگی کا طریقہ کار یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، اس کا مشغلہ یہ ہے کہ اس نے وہی کام کرنا ہے جو دل چاہنا ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے جس طرف جی للچانا ہے، اس کی بلا سے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے بس دل کر رہا ہے، جی للچا رہا ہے، اس نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اس بندے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، جانتا بھی ہے، سب کچھ ہے، شریعت کی مخالفت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن میرا جو دل کر رہا ہے نا، میں اس کو نہیں روک سکتا، میرا جی چاہ رہا ہے، میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جب تک میں کر نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ تو یہ شخص وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ کہنے کو تو یہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود کون ہے؟ صرف اللہ۔ رب کون ہے؟ صرف اللہ۔ لیکن یہ ایک دن میں سینکڑوں بار، دسیوں بار اللہ کے احکامات کو پیچھے کر کے اپنی خواہش نفس کو مقدم کرتا ہے، کیونکہ میرا جی چاہ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے، اللہ نے منع کیا تو کیا، میں کیا کروں، میرا دل کر رہا ہے، میں نہیں رک سکتا، وہ اس میں کود پڑتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا، اپنی خواہش کو پوچھتا ہے، اللہ کو نہیں پوچھتا۔ اور یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، بتوں کو، مورتیوں کے آگے جھکنا، یہ شرک ہے۔ شرک ہے وہ بھی، لیکن سر یہ بھی شرک ہے
کہ آپ اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے بجائے کہ اللہ کو پوجیں آپ اپنے دل کی چاہت کو، دل کی لذت کو پوجتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے من اسباب التخلص من الہوا، کتاب کا نام ہے، جس میں انہوں نے خواہشات نفس سے کیسے بچا جائے اس میں اسباب اور ذرائع اور طریقے بیان کیے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان الہوا صنم، یہ جو خواہشات نفس ہے یہ بھی ایک بت ہے، جیسے ہندوؤں کے بت ہوتے ہیں اس طرح خواہشات نفس بھی ایک بت ہے۔ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ بِكَسْرِ الْأَصْنَامِ، اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا تھا بتوں کو، مورتیوں کو توڑنے کے لیے، تاکہ اکیلے اللہ کی عبادت اور بندگی ہو۔ وَلَيْسَ مُرَادُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَسْرُ الْأَصْنَامِ الَّتِي الْمُجَسَّدَةِ، اور اللہ کی چاہت یہ نہیں تھی، اللہ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ جو مجسم بت ہیں، مورتیاں ہیں، ان کو تو توڑا جائے۔ وَتَرْكُ الْأَصْنَامِ الَّتِي فِي الْقَلْبِ، اور جو دل کے اندر ہم نے بت اور مورتیاں رکھی ہوئی ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی مراد یہ نہیں تھی کہ باقی بت اور مورتیاں تو توڑ دی جائیں، جبکہ دل کے اندر جو ہم نے بت رکھے ہوئے جن کو دن رات پوج رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ان کو جو ویسے نصب کیے ہوئے ان کو توڑ نہیں رہے ہم، بلکہ انہوں نے فرمایا بل کسرها من القلب اولا، بلکہ سب سے پہلے جو دل کے اندر ہم نے بت رکھے ہوئے ان کو توڑا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجسم بت تھے وہ توڑے فتح مکہ میں، اور 22-23 سال رسول اللہ نے جو بت توڑے تھے وہ بت تھے جو لوگوں کے دلوں کے اندر تھے، ان کو توڑا کہ اللہ اکیلے کی بندگی ہو، اللہ اکیلے کی عبادت ہو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ دولت کی پوجا کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ یا رسول اللہ دینار کا بندہ کون ہوتا ہے؟ روپے پیسے کا بندہ وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ شخص ہے کہ جس کی ساری کی ساری نظر اس بات پہ ہے، جس کو سروکاری یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، دینار آنا چاہیے، درہم آنا چاہیے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے اسے کوئی سروکار نہیں، بس وہ دولت کے نشے میں اندھا ہے، اور اسی اندھے پن میں بس وہ روپے پیسے کو دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ ہو، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ وہ دولت اور مال آئے، نام تو اس کا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم جو بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دولت کا، درہم اور دینار کا بندہ ہے۔ یہی بات کی تھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے منہاج السنہ النبویہ، اس میں فرماتے ہیں ان صاحب الہوا یعمیہ الہوا یسمیہ، خواہشات نفس کا جو پیروکار ہوتا ہے نا، یہ دیکھیے گا خواہشات نفس اس کو اندھا اور بہرا کر دیتی، جب اس کی جی للچا رہا ہے وہ نہیں دیکھے گا کوئی حلال حرام، بس کود پڑے گا میدان میں، وہ نہیں دیکھے گا، آج یہ کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے کود پڑے گا، آج یہ چیز دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے شروع ہو جائے گا، آج فلان جگہ جانے کو دل کر رہا ہے چل پڑے گا، نہیں دیکھنا اللہ نے حرام کیا حلال کیا، نہیں دیکھنا کہ اللہ ناراض ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس کا پیروکار، خواہشات نفس اس کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا لَا يَسْتَحْذِرُهُ مَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اس کو کوئی سروکار نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، بس اس کو یہ سروکار ہے کہ اس کا دل کیسے راضی ہوگا، اس کی خواہش کیسے پوری ہوگی، اس کی چاہت کیسے پوری ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے یہی معاملہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ عہدے کی جن کو ہوس پڑ جائے، کرسی کی چاہت جن کے دلوں میں پیدا ہو جائے، وہ خواہش نفس پیدا ہو جائے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، تو وہ اس کے لیے جو مرضی وہ خون کی ندیاں بھی بہانی پڑی بہا دیں گے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ تاریخ پڑھیے کیا معاملہ ہے، کرسی کے معاملہ سارے، عہدے کے معاملہ سارے، اور خون کی ندیاں بہا دی گئی، کیونکہ کرسی چاہیے، عہدہ چاہیے۔ اور آج ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز قربان ہے، صرف کرسی اور عہدہ چاہیے، وہ جو کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طرح کسی بندے کو شہرت کی ہوس پڑ جائے، خواہش نفس یہ اوپر آئی کہ شہرت چاہیے، اب اس شہرت کے لیے کوئی بھی معاملہ ہو بس وہ شہرت ہی چاہیے، حلال ہے حرام ہے، جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، کیا معاملہ ہے، کوئی نہیں دیکھنا حرام ہے، اپنے گھر کی بہو بیٹی بہن کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں، یا جتنے بھی ویلوگرز ہیں ویلوگ بناتے ہیں، اپنے گھر کی عزت، اپنی بہو، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنے گھر کی عزت اس کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کس لیے دکھا رہے ہیں؟ شہرت چاہیے نا، مال چاہیے نا۔ تو مطلب یہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواہش نفس انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ حیا ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اصول کرائٹیریا رہتے ہی نہیں، وہ اسی چیز میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات کی تھی امام جاحظ رحمہ اللہ نے، سبحان اللہ کیا خوبصورت نشانی بیان کر دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خواہش نفس کا پیروکار ہے، من یکون بہذہ الصفہ،
جو اس صفت کے اندر مبتلا ہو گیا، خواہش نفس کا پیروکار، یقل حیاءہ، اس کی حیا ختم ہو جاتی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، درست کر رہا ہوں، نہیں کر رہا، جائز ہے ناجائز ہے، کیسے بھی، یقل حیاءہ۔ اور اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحَلُّ وَقَسَّةُ اللَّهْوِ، اس کے اوپر جو ہے وہ غیر سنجیدگی اور ہر وقت فضول کام کرنے جو ہے وہ اس کا شیوا بن جاتا ہے، ہر وقت فضولیات میں وقت گزارتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا وَيَسْتَحِبُّ الْفَوَاحِشَ، اور وہ فحاشی کو، بے حیائی کو ہر وقت جو ہے پسند کر رہا ہوتا ہے، اسی چیز کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے جو بھی بے حیائی کے امور ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو کہ خواہش نفس جس کو اندھا کر چکی۔ اب بچوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، اب آپ کسی بچے کو دیکھیں، بچہ جیسے جیسے جوان ہو رہا ہوتا ہے نا، ادھر دیکھیے گا حضرت، ویسے ویسے اس کی خواہش نفس ہی اس کے ساتھ جوان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی خواہش نفس ہی جوان ہو رہی، بلکہ اس سے 10 سال بڑی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بچے کی عمر چاہے 5 سال ہے، اس کے خواہش نفس کی عمر 15 سال ہوگی، اس سے 10 جوان ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کو کارٹون دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو اب اس کو چاہیے وہ چیز، آپ جتنا مرضی موبائل کھینچے پکڑے، اس کو چاہیے، اس کی خواہش نفس ابھر رہی ہے، جتنا مرضی آپ اس کو روکنا چاہیں۔ اب بلکہ بعض جوان بچے ہیں وہ اپنی خواہش نفس کے لیے اپنے ماں باپ کے آگے سیدھے ہو جاتے ہیں، بھئی ابا ہمیں یہ چیز چاہیے تو چاہیے۔ اس طرح اگر اللہ نہ کرے ایسا معاملہ بن جائے، بیٹا ہے بیٹی ہے جوان ہو گئی ہے، اب یہ معاملہ ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے، تو اب وہ آگے ماں باپ کے آگے کھڑا ہو جائے گا، یا بیٹی ہے وہ کھڑا ہو جائے گی، میں نے کرنی ہے تو وہاں کرنی ہے، تو نہیں کرنی، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، یہ معاملہ ہے۔ تو وہ خواہش نفس ہی ہے جو ابھر چکی ہے، جو اس کو اندھا کر چکی ہے کہ اب وہ نہیں دیکھ رہا کہ حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے، اصول کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے فرمائی، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا، ہر وقت انہی کو پوچھتا ہے۔ اور اگلی بات پتہ کیا ہے، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ایسے شخص کی اللہ کے سامنے وکالت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ والدین نہیں سمجھا سکتے، اب میں اور آپ کیا سمجھائیں گے اس کو؟ اور اگلی بات پتہ کیا کی، فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے جو اکثر جو خواہشات نفس کے پیروکار ہیں یہ آپ کی بات سنتے ہیں، کوئی عقل رکھتے ہیں، آپ کی نصیحت سنیں گے؟ فرمایا نہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں کہا جانوروں کی طرح؟ اس لیے کہ خواہشات نفس ایک شتر بے مہار معاملہ ہے، جس طرف خواہشات نفس اس کو لے جاتی جائیں گی اسی طرف چلتا جائے گا، نہیں دیکھے گا حلال ہے، نہیں دیکھے گا حرام ہے۔ جانوروں کا معاملہ لے لیجئے، جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے نا اللہ نے، جانوروں کا معاملہ لے لیجئے، اب جانور کے آگے اس کے مالک نے چارہ رکھا ہے، اب دل کیا تو اٹھ کے چارہ کھانے لگے گا، دل کیا تو بیٹھ جائے گا، دل کیا تو اب اونگنے لگے گا، دل کیا پھر اٹھ کے کھانے لگے گا۔ کھانے کا کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں ہے، اور سونے کا بھی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے جانور کا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو جنسی عمل ہے اس میں بھی کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی جانور کو باہر لے جائیں چرنے کے لیے چراگاہ وغیرہ میں، تو آپ دیکھیں گے بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس ہے، اب وہ ان کے اندر کوئی اصول نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ادھر دل کیا ادھر چل پڑے، ادھر کوئی چیز نظر آئی ادھر چل پڑے، ادھر کوئی چیز دیکھی ادھر چل پڑے، کوئی کرائٹیریا، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اس بندے کا ہے جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، ادھر دل کیا ادھر چل پڑے گا، یہ کام کرنے کو دل کیا وہی کرنے لگ جائے گا، یہ چیز بولنے کو دل کیا یہ کرنے لگے گا، یہ چیز دیکھنے کو دل کیا وہی چیز کھول لے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنا چکا ہے، دن رات بس اسی کو پوج رہا ہے۔ یہی چیز بیان کی اللہ نے، فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اور یہی مضمون آتا ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 23 میں، اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ اور اگلی بات سنیے، دل کام جائیں گے انشاءاللہ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑے تجربے ہیں، بڑی ڈگریاں اس کے پاس، بڑا کچھ اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اتنا علم پڑھ لکھ کے بھی گمراہ ہو چکا ہے، اس کے پلے ہی کوئی چیز نہیں پڑتی۔ اور آگے فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ نے اس کے کانوں پہ اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ اور اگلی بات پتہ کیا کی؟ اللہ نے سوال کیا ڈانٹنے کے لیے، فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ یعنی جس کو دین نہ پڑھا سکا، جس کو قرآن کوئی چیز سمجھا نہیں سکا، اور جس نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، آپ اسے اور کیا پڑھائیں گے؟ آپ جس کو قرآن نہیں سمجھا سکا، آپ اسے اور کیا سمجھائیں گے؟ فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ،
کون ہے جو اللہ رب العزت کے بعد اب اس کو ہدایت دے؟ اب آپ کے سامنے دو باتیں آ گئی. ایک بات خواہش نفس کی پیروی کیا چیز ہوتی ہے، دوسری بات خواہش نفس کو اپنا رب بنا لینا، اپنا معبود بنا لینا، اس کا مفہوم کیا اور اس کا مطلب کیا ہے. اب تیسری بات یہ سمجھیے گا یہاں پہ کہ خواہش نفس کی ہمارے معاشرے کے اندر مثالیں کون کون سی. ذرا سمجھیے گا، اگر کسی شخص کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے تو وہ آج ہی توبہ کرے اور اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کرے. 4 مثالیں دوں گا جو ہمارے معاشرے میں خواہش نفس کی مثالیں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ پائی جاتی ہے جو اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہی کام کرے گا جو دل چاہے گا، اسی چیز کی طرف جائے گا جو دل کرے گا، وہی چیز دیکھیں گے جو دل چاہے. نہیں دیکھنا حرام ہے، حلال ہے، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی، بس اسی چیز. اس پہ ہم مفصل بات کر رہے ہیں. یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلی مثال ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. دوسری مثال لے لیجئے، ایسا شخص جو شریعت کی پیروی کرتا ہے ان احکام میں جو دل کو اچھے لگتے ہیں، جو من پسند ہیں، جہاں پہ طبیعت پہ گراں گزرتے ہیں، دل نہیں کرتا، شریعت کا حکم چھوڑ دے گا. مثال کے طور پہ، سر میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوتا ہوں، سارے کر لیتا ہوں، بس میں داڑھی نہیں رکھ سکتا. کیوں جی؟ دل نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا. اچھا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں جو ہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن وہ خاص قسم کا جو پروگرام ہے نا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا، جس کے اندر ہوتی سراسر اللہ کی نافرمانی. یعنی جو چیز اچھی لگ رہی ہے شریعت کی وہ بس مان رہا ہے، جو چیز نہیں اچھی لگ رہی وہ چھوڑ رہا ہے. مثال کے طور پہ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے. ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آیا. ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 5 سے 6 منٹ باقی ہیں. اب یہ چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ بولیے ذرا. پڑھ سکتا ہے نا، 5-6 منٹ باقی ہیں، سنتیں پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دل نہیں کرا سنتے پڑھنے کو، کہیں بیٹھنے کو جگہ ڈھونڈے گا، وہیں جا کے بیٹھ جائے گا. آیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کتنا حکم مان رہا ہے شریعت کا جو کہ دل کو اچھا لگ رہا ہے، جہاں دل نہیں کرا وہیں پہ چھوڑ دے گا. اور ہم نے آج کئی سنتیں ایسے ہی چھوڑ دیں. شیخ عبداللہ الدیلمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دین ایک سنت کر کے دین ضائع ہو رہا ہے. ایک سنت کر کے یہ سنت چھوڑ دی، یہ سنت چھوڑی، کیوں؟ دل نہیں کر رہا، دل نہیں چاہتا. یہ سنت چھوڑ دی، یہ سنت ایک سنت کر کے پورا دین ضائع ہو رہا ہے. اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ دل نہیں کرتا کرنے کو. اس کی اصل وجہ یہ ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو کہ من پسند دین لے لیتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے. یہ شریعت کا پیروکار ہرگز نہیں ہے. شریعت کا پیروکار ہوتا تو پوری شریعت پر ایمان لاتا. یہ بھی خواہش نفس کا پیروکار ہے، کیونکہ جس چیز پہ دل چاہتا ہے شریعت کا اتنی بات مان لیتا ہے، اور جو کام کرنے کو، شریعت پہ عمل کرنے کو دل نہیں کر رہا وہ چھوڑ دے گا. جیسے آج دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو، ساری سنتیں، ساری نمازیں، سارا کچھ پڑھے گا. آج دل نہیں کر رہا، فرض نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ دل نہیں کر رہا. تو شریعت کا پیروکار نہیں ہے، یہ خواہش نفس کا پیروکار ہے. نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھیں گے. ایک یہ بھی فیکٹر ہے، جلدی جلدی نماز پڑھیں. کیوں؟ جا کے ایک پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے، وہ دیکھنا جا کے. اب یہ کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ ذرا دیکھیے، بتائیے گا کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ خواہش نفس کی پیروی. نماز جلدی جلدی کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز کے جو ارکان ہیں وہ جلدی جلدی ادا کیوں کر رہا ہے؟ جا کے فلاں پروگرام دیکھنا ہے، وہ دل کر رہا ہے، وہ گزر جائے گا پروگرام. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ شریعت کا پیروکار نہیں ہے، یہ بھی خواہش نفس کا پیروکار. تیسری مثال لے لیجئے. ہمارے معاشرے میں جتنا بھی یہ جو سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، اور جتنے بھی آزادی کے نعرے لگانے والے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں کس سے؟ شریعت سے. آزادی چاہتے ہیں کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اسلام سے، معاشرے سے آزادی چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے. ہم وہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے. ہمیں نہ کسی شریعت کا ڈر ہو، نہ کسی اللہ کا ڈر ہو، نہ کسی رسول کا ڈر ہو، نہ معاشرہ ہم پہ تنقید کرے. ہم وہ کام کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اندر سے خواہش ابھرتی ہے. بس آئی مائی می مائی سیلف، جو میرے مزے ہیں، میری چاہتے ہیں، میری لذتیں ہیں، میری خواہشیں ہیں، بس وہ پوری ہونی چاہیے. نہ میرے اوپر معاشرہ تنقید کرے، نہ مجھے اللہ روکے، نہ رسول روکے. یہ سارے کا سارا لبرلزم، سیکولرزم اور آزادی کے نعرے لگانے والے، ان کا مذہب کھڑا ہے تو صرف اسی چیز کے اوپر کھڑا ہے. یہ بھی خواہش نفس کے پیروکار ہے جن کو آزادی چاہیے. اور چوتھی اور آخری مثال ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ جو لوگ عقل کو مقدم کرتے ہیں، شریعت کے مقابلے میں عقل کو لے کے آئیں گے. عقل میں بات آتی ہے شریعت کی بات مان لیں گے، عقل میں نہیں آتی چھوڑ دیں گے. جتنے بھی جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، معطلہ ہے، جتنے بھی مذاہب دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے عقل کے پیروکار تھے. اور امام مالک کہتے ہیں لا نسلمہم، ہم ان کو سلام بھی نہیں کہتے جو عقل کے پیروکار ہیں، جن کا مشن یہ ہے تقدیم العقل علی الشرع، جو عقل کو مقدم کرتے ہیں شریعت کے اوپر. تو یہ 4 مثالیں ہمارے معاشرے میں جو خواہش نفس کے پیروکار لوگ ہیں ان کی پائی جاتی ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، پہلی چیز آپ نے سن لی خواہش نفس کی پیروی کیا ہوتا ہے. دوسری چیز خواہش نفس کو اپنا معبود بنانا کیا ہوتا ہے. تیسری چیز خواہش نفس کی پیروی میں ہمارے معاشرے میں کون کون سی مثالیں ہیں.
اور چوتھی اور آخری بات ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، اب ہم اس کو روک کیسے کر سکتے ہیں۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، اب اس میں روکنے کے لیے صرف ایک بات ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے من اسباب التخلص من الہویٰ، کہ آپ خواہش نفس کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے 50 طریقے بیان کیے ہیں، اب وہ 50 تو یہاں بیان نہیں ہو سکتے، لیکن ایک طریقہ جو سب سے اہم ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صبر کا کڑوا گھونٹ بھرے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کو وہ صبر کرنا آتا ہو جو شریعت نے کہا ہے۔ اور یہ وہ صبر ہے جو ہوتا تو کڑوا گھونٹ ہے، لیکن اس صبر کے بعد پھر پھل میٹھا ملتا ہے۔ جس صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا، وہ یہی صبر ہوتا ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں، کڑوا گھونٹ ہے، لیکن صبر کرنے کے بعد جب آپ کامیاب ہوگے جو پھل ملے گا وہ کون سا ہوگا؟ میٹھا پھل۔ تو یہ وہ چیز ہے، صبر کی 3 قسمیں ہیں، آپ وہ سمجھیے گا۔ نبی اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، پہلی قسم الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، جمانا۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو جمانا۔ نماز کا ٹائم ہے، روزے کا ٹائم ہے، نیکی کا ٹائم ہے، آپ روز قرآن پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا ٹائم آ گیا، صبح شام کے اذکار کرنے کا ٹائم آ گیا، کوئی بھی عبادت جو آپ کر رہے ہیں اس کا ٹائم آ گیا۔ اب آج کیا ہے، موڈ نہیں ہو رہا، دل نہیں کر رہا، لیکن الصبر علی الطاعہ، آپ اپنے آپ کو اس پہ جماتے ہیں کہ نہیں کہ میں نے کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اسے کہتے ہیں صبر کی پہلی قسم الصبر علی الطاعہ۔ یہ کڑوا گھونٹ تو ہے، لیکن بعد میں جو انعام ملے گا وہ انعام بھی تو اسی طرح ہے نا۔ اسی طرح صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے روکنا اپنے آپ کو، گناہ کی طرف جی للچا رہا ہے، یہ کام کرنے کو دل کر رہا ہے جو کہ گناہ ہے، یہ چیز دیکھنے کو دل کر رہا ہے جو کہ گناہ ہے، فلاں جگہ جانے کو دل کر رہا ہے جو کہ گناہ ہے، جی للچا رہا ہے، لیکن الصبر عن المعصیہ، آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں اطاعت پہ جماتے ہیں، اسے کہتے ہیں الصبر عن المعصیہ۔ یہ بھی کڑوا گھونٹ ہے جس کے بعد میٹھا پھل ملے گا۔ اور تیسری چیز الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا۔ میرے رب نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، تقدیر کے اندر یہ معاملہ ہے، اللہ کے فیصلے وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے، تو میرے رب نے مجھے یہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، جو وہ اس کا فیصلہ ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ یہ 3 قسمیں صبر کی۔ پھر یہ ہے کہ یہ صبر تب ممکن ہے جب انسان یہ ریئلائز کرے کہ چند منٹوں کی، چند لمحوں کی لذت حاصل کر کے جو میں اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لے رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں قیامت کو جو مجھے عذاب اور تکلیف ملے گی، موازنہ کر لے کہ آج کی یہ چند لمحوں کی لذت زیادہ ہے یا قیامت کو ملنے والا عذاب اور تکلیف زیادہ ہے، بندہ کمپیریزن کر لے۔ اور پھر یہ صبر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب انسان کے اندر جو ہے وہ ول پاور نہ آئے، کرنے کا حوصلہ پیدا نہ ہو، اور کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا شریعت کی روشنی میں، جب قرآن پڑھا جائے گا ترجمے کے ساتھ، جب حدیث پڑھی جائے گی ترجمے کے ساتھ، جب قرآن و سنت کا علم حاصل کیا جائے گا، جب اس کو اپنے دل میں جگہ دی جائے گی، دل کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ علم پہنچایا جائے گا۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں العزائم ہی مرکبۃ العبد، یہ جو ول پاور ہے، یہ جو عزم ہے، یہ انسان کی وہ سواری ہے جس پہ چل کے، جس پہ سوار ہو کے انسان اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ اگر یہ ول پاور کمزور ہے، کام کرنے کا حوصلہ اور عزم کمزور ہے، تو یہ انسان پیچھے رہ جائے گا اور اللہ کے بندے آگے نکل جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی کو بہادری کہا ہے جو اپنے آپ کو روک لے۔ نبی اسلام کی حدیث سنیے گا، خاص پیغام نوٹ کیجئے۔ نبی اسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، بہادر وہ نہیں ہے جو 2-4 لوگوں کو بچھاڑ دے، اگر پنجابی میں ترجمہ کرو تو شاید زیادہ سمجھ آئے گی۔ بہادر وہ نہیں جو 2-4 بندوں کی کان لوا دے، بہادر وہ نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ روکنا بہادری ہے، یہ روکنا مردانگی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دل کے غضب ہے، غصہ ہے دل میں، اب وہ چاہتا ہے کہ 2-4 لفظ پھینک دوں اگلے کے منہ پہ یا کوئی ایکشن لے لوں، لیکن اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یملک نفسہ، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہاں پہ صبر کر لیتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ اصل بہادر ہے، یہ اصل ہے جس کے اندر مردانگی۔ نبی اسلام مفہوم سمجھائے؟ اور انسان کا تو نفس بچے کی طرح ہے۔ اب ایک بچہ ہے، آپ اس کو چیز چھڑوانا چاہ رہے ہیں، دودھ چھڑوانا چاہ رہے ہیں، اب وہ 1 دن 2 دن 4 دن روئے گا، آخر چپ کر جائے گا، عادی ہو جائے گا۔ آپ جس چیز کا عادی بنانا چاہ رہے ہیں اسی چیز کا عادی بن جائے گا۔ اس طرح انسانی نفس ہے، آپ کی عادت چھڑوانا چاہ رہے ہیں، چیز چھڑوانا چاہ رہے ہیں، تو آخر ایک دن جو ہے وہ
پریشانی ہوگی 2 دن 4 دن، آخر ایک نہ ایک دن نفس جو ہے وہ عادی ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ اسی نیکی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ اور یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا تھا من اصبح الناس عزما، آپ کو کون ایسا بندہ لگتا ہے جو سب سے زیادہ بلند حوصلے والا بہادر آدمی ہے، بلند ہمت والا، کون سا ایسا بندہ لگتا ہے؟ فرمایا الغالب لہواہ، جو شخص اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے، جو شخص اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور آخری بات، قیامت کے دن جو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، کتنے لوگ ہوں گے کوئی بتائے گا جی؟ 7 لوگ جن کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ اب یہاں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، 7 کے 7 لوگوں کو آپ پڑھ لیجئے کون کون سے کام کریں گے تو عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ 7 کے 7 کاموں کے اندر یہ صبر ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جیسے کہ وشاب النشا بھی عبادت اللہ، وہ جوان جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگاتا ہے۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک ایسا شخص جس کو خوبصورت عورت جو ہے برائی کی دعوت دیتی ہے لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ سارے کام کون سے ہیں؟ اپنے آپ کو روکنے کے، اپنے آپ پہ ضبط کرنے کے۔ اور سورۃ نازعات کے اندر اللہ رب العزت نے 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے، فرمایا یہاں 2 کرداروں کو سمجھیے گا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس بندے نے طغیانی کی، اللہ کی حدود سے تجاوز کی، شریعت کے دائرے کو کراس کر کے آگے نکل گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا، اور دنیاوی زندگی اس نے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ایک کردار ہے جس نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح دی، دنیا کی خواہشوں کو ترجیح دی۔ دوسرا وہ کردار وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ آج تو چند منٹوں کی لذت لے لوں گا، آج تو چند منٹوں کی خواہش پوری کر لوں گا، آج تو مزہ لے لوں گا، لیکن قیامت کو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مقام ربه، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا، نہیں میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے رب کی فرما برداری کروں گا، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ جس نے اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بلکہ ایک جنت نہیں، سورہ رحمان میں کہہ دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اس کو ایک نہیں 2 جنتیں دیں گے، باقیوں کو ایک ملے گی، اس کو 2 ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دل کی چاہت بھی تھی، کرنے کو کام کرنے کو دل چاہ رہا تھا، جی للچا رہا تھا، لیکن اس نے کہا میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا میں اپنی خواہشات کو پسے پش ڈالتا ہوں، اپنے رب کے حکم کو مقدم کروں گا۔ اس کو فرشتوں آج یہ انعام دو، اس کو ایک نہیں 2 جنتوں کا مالک بناؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔